إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وقال الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله وقال الله تبارك وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك
محترم حاضرین جمعہ، دین اور ملی بھائیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، میرے معزز اسلامی ماں و بہنیں، تمام تعریف حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی و عظمت، لائق و سزاوار اس ایک احکم الحاکمین رب العالمین کے لیے، جس نے ہم بڑی ہوئے انسانوں کے سروے زمین کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بلا چوچ چڑھا بھٹکتا ہوا راہ پر نہیں چھوڑا، بلکہ ہمارے رہنمائی کے لیے، ہمارا رشد و ہدایت کی خاطر ہمیں گمراہی سے ہٹا کر کے صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے، ہمیں جہنم کے راستے سے ہٹا کر کے جنت کے راستے کی طرف بلانے کے لیے 1,24,000 انبیاء کرام کو اس روئے زمین کے اندر مبعوث کیا، اس روئے زمین کے اندر بھیجا۔ تمام کے تمام نبیوں کے اوپر درود ہو، تمام کے تمام رسولوں کے اوپر بھی، خصوصاً بالخصوص ہمارے آپ کا آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم صاحب کرام، میں نے خطبہ مسلمہ کی بات قرآن مقدس کی 3 جگہوں سے آیت پڑھی ہے۔ آپ حضرات کے سامنے پہلی جو آیت پڑھی گئی ہے سورہ آل عمران سے ہے، اسی طرح سے آپ حضرات کے سامنے دوسری آیت جو پڑھی گئی ہے وہ سورہ حجرات سے ہے، تیسری آیت جو آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے وہ سورہ توبہ سے۔ اس مناسبت سے آج میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا اسلامی بھائی چارہ، یعنی اسلام میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا کیا حق ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ کیسے رہیں، اور صحابہ کرام کی زندگیوں سے کچھ حالات کو بتاؤں گا کہ صحابہ کرام آخر کار ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح سے مل کر رہتے تھے، ہمیں اور آپ کو کس طرح مل کر رہنا چاہیے۔ آج دیکھیے اختلاف و انتشار کا بازار گرم ہے، اختلاف جماعت میں، اختلاف جمعیت میں، اختلاف بھائی بھائی میں، اختلاف بیوی شوہر میں، اختلاف نند بھابھی میں، اختلاف ساس بہو میں، اختلاف خاندان خاندان میں، اختلاف، یعنی اختلاف ہمارے معاشرے کے اندر یہ بڑی زور و شور کے ساتھ پایا جا رہا ہے، لیکن اس اختلاف کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، یہ اختلاف کیسے مٹ سکتے ہیں، اسلام نے کیا طریقہ بتایا ہے جن طریقے کو اپنا کر کے ہم اور آپ اپنے دلوں کو صاف کر سکتے ہیں۔ ہمارے دلوں کے اندر جو بغض ہے، جو حسد ہے، ایک دوسرے کے لیے جلن ہے، ایک دوسرے کے اس طرح سے نفرتیں بھری ہوئی ہے، تو تمام ساری چیزیں کیا ایسی چیز ہے جس سے ختم کیا جا سکتا ہے؟ اسلامی بھائی چارہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس سورہ حجرات آیت 10 میں فرمایا، آیت 10 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمان ایک دوسرے مسلمان کے بھائی ہیں، مسلمان ایک دوسرے مسلمان کے بھائی ہیں۔ جب دو بھائی کے درمیان تنازع ہو جائے، جھگڑے ہو جائے، اختلاف ہو جائے، فاصلحوا بین اخویکم، تو ان دونوں کے درمیان صلح کرا دو، دونوں کو ملا دو، دونوں کے اندر جو نفرتیں پیدا ہو گئی ہے، جو قدرتیں پیدا ہو گئی ہیں، جو دشمنی آ گئی ہے، جو تنازع و جھگڑے ہو گئے ہیں، ان کو دلوں سے ختم کر کے فاصلحوا بین اخویکم، دو بھائی کے درمیان دونوں کو ملا دیا جائے۔ پھر اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر اللہ رب العالمین کی رحمت ہو، تاکہ اللہ رب العالمین تمہارے اوپر رحم کرے، تاکہ تمہارے اوپر رحم ہو۔ تو اختلاف ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے اور نقطے کی بات یہ ہے
کہ بھائی اور بھائی کے درمیان صلح کرانے کے لیے ہمارے دلوں کے اندر تقویٰ ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ اگر اللہ کا ڈر ہمارے سینوں کے اندر آ جائے، ہمارے دل کے اندر آ جائے، ہم اللہ کا خوف اور اللہ رب العالمین سے کے بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈرنے لگے، اور ہمارے آپ کے ذہن و دماغ کے اندر یہ چیز بیٹھ جائے کہ نہیں، اگر ہم اختلافات کر رہے ہیں، چاہے وہ ذاتی اختلاف ہے، کوئی بھی اختلاف ہے، اگر اختلاف کر رہے ہیں تو اختلاف کا بنیاد کیا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم سے فرمایا کہ اگر کوئی اختلاف کرتا ہے تو اختلاف کرنے والا تو ہوا اٹھ جاتی ہے، اور اگر اللہ رب العالمین سے ڈرے گا تو انسان کیا کرے، اختلاف کو ختم ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے اور بنیادی بات جو ہے اختلاف کو ختم کرنے کے لیے، انتشار کو ختم کرنے کے لیے، یہ تمام چیزوں کو مٹانے کے لیے، اسلامی بھائی چارہ کے لیے سب سے پہلے کیا ہے، ہم آپ کو مسلمان بھائی ہے اور مسلمان کے درمیان تنازع جھگڑے ہو جائے تو پھر کیا کیا جائے، ان کے درمیان صلح کر دیا جائے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرا جائے، لعلکم ترحمون، تاکہ اللہ کی رحمت ہو ہمارے اوپر۔ یہ چیز ہے۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مقدس دوسری آیت کے اندر فرمایا کہ مومن کس طرح سے ہونا چاہیے، مسلمان کس طرح ہونا چاہیے، مسلمان اور مسلمان کی مثال کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے والمؤمنون والمؤمنات، ایک مومن مرد اور ایک مومن عورتیں آپس میں بھائی ہے، بعضهم اولیاء بعض، ایک دوسرے کا دوست ہے، مسلمان ایک دوسرے مسلمان کا آپس میں دوست ہے۔ کیا کرتے ہیں دوست؟ یأمرون بالمعروف، وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہوتے ہیں عطا کیا ہے، جو دے رکھا ہے، وہ اللہ رب العالمین کے راہ میں زکات ادا کرتا ہے، ویطیعون اللہ ورسولہ، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اولئک سیرحمهم اللہ، اللہ رب العالمین کی رحمت انہی لوگوں کے اوپر ہے۔ ان اللہ عزیز الحکیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ تو ایک آیت کے اندر بتایا گیا کہ مومن کا بھائی ہے، مسلمان کا بھائی ہے، دوسرے آیت کے اندر بتایا گیا کہ مسلمان کا دوست ہے، مسلمان کا دوست ہے۔ اگر مسلمان کے درمیان کوئی ایسی چیزیں پائی جاتی ہے، دوسرے مسلمان بھائی ان سے آگے بڑھ کر کے ان کو یہ کیا ہے، اس چیز کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہے اور دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ آخر اصلاح کیسے ہو جائے ہمارے بھائی کے درمیان۔ ایک حدیث کے اندر بتایا جاتا ہے البرأۃ مرآۃ المؤمن، البرأۃ مرآۃ المؤمن، مومن کا آئینہ ہے، مومن کا آئینہ ہے۔ اب ہم آپ دیکھ لیں، آئینہ کے سامنے جب ہم آپ جاتے ہیں، شیشہ کے سامنے جب ہم آپ جاتے ہیں تو ہمارے چہرے کے تمام چیزیں بتا دیتی ہے شیشہ۔ اگر ہمارے چہرے کے اندر کوئی چیز داغ و دھاگا لگا ہوا ہے اس کو بھی بتاتا ہے، اگر ہمارے چہرے کے اندر کوئی خوبصورتی ہے اس کو بھی بتاتا ہے، یعنی آئینہ کبھی چھپاتا نہیں ہے۔ اسی لیے مومن کا آئینہ ہے۔ اگر کسی مومن سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، کوئی پاپ ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتا پھرے، لوگوں کے سامنے جب بیان کرتا پھرے گا انسان تو اختشار پیدا ہوں گے اور اختلاف پیدا ہوں گے، انتشار پیدا ہوں گے، بھائی کے درمیان جو محبت ہے، جو بھائی چارہ ہے، جو اللہ نے دوستی قرار دیا ہے، اس چیز کو ختم ہو جائے گا وہ چیز۔ لیکن اگر اپنے بھائی کے سامنے اصلاح کرنے کی کوشش کرے گا، بتانے کی کوشش کرے گا، تو دوسرا بھائی خوش ہوگا۔ کیوں؟ آئینہ جو ہے، آئینہ حقیقت بولتی ہے۔ تو یہ چیز ہے میرے بھائی، یہ چیز ہے کہ المؤمن مومن کا آئینہ ہے، یہ چیز وضاحت کرتی ہے۔ تو کیا چیز بتایا گیا؟ ایک آیت کے اندر بتایا گیا کہ مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، دوسرے آیت کے اندر بتایا گیا کہ یہ چیز ہے کہ مسلمان مومن ایک دوسرے مومن کا دوست ہے، تیسرے حدیث کے اندر بتایا گیا کہ دیکھیے دراصل بات یہ ہے، یعنی مومن کا آئینہ ہے میرے بھائی، یہ چیز ہے۔ تو یہ چیز ہم آپ کو یہ چیز سوچنا چاہیے۔ اور بتاؤں آپ کو، رشتے خونی رشتے سے بڑھ کر کے ایمانی رشتہ ہوتا ہے، خونی رشتے سے بڑھ کر کے ایمانی رشتہ ہوتا ہے، اور ان رشتوں کو صحابہ کرام نے لاج رکھا، صحابہ کرام نے سمجھا۔ صحابہ کرام کی زندگیاں جب اٹھائیں گے، ان کی مثالیں جب بیان کی جائے گی تو وہ مثالیں ایسی ہوں گی کہ
کہ ہم اور آپ تصور تک نہیں کر سکتے کہ صحابہ کرام کے دلوں کے اندر اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے بھائی چارہ اور کیسے محبت اور کیسے الفت ڈال دی ہے، دشمنیوں کو کیسے ختم کیا صحابہ کرام۔ اسلام نہ آنے سے پہلے، ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کا دور ایسا تھا کہ وہی مکے کے اندر اتنا زیادہ اختلاف، اتنا زیادہ انتشار، اتنا زیادہ ایک دوسرے سے نفرتیں تھیں کہ لڑائیاں اور جھگڑے ہمیشہ ہمیش ہوا کرتی ہیں۔ اگر کسی کے کھیت میں ایک بکری دوسرے کے کھیت میں چلا گیا ہے تو اس بکری کو لے کر کے پورے ساتھ نسل ختم ہو جاتے تھے، لڑتے لڑتے ساتھ نسل ختم ہو جاتے تھے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر آیا اور نبوت سے جب آپ کو سرفراز کیا گیا، نبوت سے جب آپ کو سرفراز کیا گیا تو ایسے موقع پر اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھائی چارہ کرا دیے، جب مسلمان ہوئے، قرآن کو ماننے والے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتباع کرنے والے ہوئے، سنت پر چلنے والے ہوئے، قرآن و حدیث کو اپنے ہاتھوں پہ لے لیے، تب پھر وہی دشمنیاں رشتہ داریوں میں بدل گئی، وہی دشمنیاں محبتوں میں بدل گئی، اور وہی اختلاف و انتشار ختم ہو گئے، اور ایسا ہوا کہ وہی اختلاف و انتشار ختم ہو کر کے بھائی بھائی بن گئے۔ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم اللہ رب العالمین کے رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقے میں مت کرو، تفرقے میں مت کرو، اختلاف مت کرو، اور اللہ رب العالمین کو اس چیز کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر محبت پیدا کر دی، تمہارے دلوں کے اندر محبت ڈال دی اور تم بھائی بھائی بن گئے۔ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، اور اختلاف کو ختم کر کے، انتشار کو ختم کر کے، دشمنیاں کو ختم کر کے، بغض کو ختم کر کے، عداوت کو ختم کر کے، تمام سارے تنازع و جھگڑے کو ختم کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر محبت پیدا کر دی، محبت ڈال دی، اور تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ تو یہ چیز ہے کیوں بھائی بھائی کیسے ہوئے؟ قرآن کو اپنانے کی وجہ سے، سنت کو اپنانے کی وجہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی کی گئی تھی، جو آیت نازل کی گئی تھی، وہ آیتیں پڑھ کر کے صحابہ کرام کے سامنے جب سنائی گئی اور جب ایمان لائے، ہدایت یافتہ ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے پابند ہو گئے، تب وہی دشمنی جو ہے محبتوں میں تبدیل ہو گئی۔ کیسے محبتوں میں تبدیل ہوئی؟ آئیے میں مثال پیش کروں آپ کے سامنے، آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا۔ ہجرت، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین ساتھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو مکہ والوں نے ستایا، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، بے حد سے زیادہ ہو گیا، تو اللہ رب العالمین نے ہجرت کرنے کا حکم دیا، اللہ رب العالمین نے ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ اور جب صحابہ کرام نے ہجرت کی، مکے کو چھوڑا اور مدینے کی طرف سفر کیے، تو ایسی حالت میں صحابہ کرام کے تن من دن سب چھن گئے، سب چھن گئے، صرف اپنے ایمان بچا کر کے مدینہ نکل گئے۔ انہی اشرنے میں، انہی دور میں، وہی دور تھا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، جو اس مکے کے اندر جتنے سارے مال کمائے تھے، تمام ساری چیزیں چھین لی گئی، بیوی بھی چھین لیے گئے، بچے بھی چھین لیے گئے، مال و دولت بھی چھین لیے گئے، جتنے سارے ان کے مالی اسباب تھے، دولت تھے، سب کچھ چھین لیے گئے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچتے ہیں۔ مدینہ پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں کو حالت پر ترس کھائے اور کہے وہاں تو ان لوگوں کا سب چھین گیا ہے، ایمان بچا کر کے نکل گئے ہیں، اب کیا کیا جائے؟ اب مدینے کے جو انصار تھے، اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض کو بعض کے ساتھ بھائی چارہ کرا دیے، بعض کو بعض کے ساتھ بھائی چارہ کرا دیے۔ حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھائی چارہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ کرا دیا۔ بھائی چارہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی کوئی ہر ناحیے سے آپ کو سپورٹ کرنا ہے۔ یہ ابھی مصیبت زدہ ہے، ابھی پریشان حال ہے، ابھی ان کے پاس مال کی فراوانی نہیں، مال کی کمی ہے، ابھی سب کچھ چھوڑ کر کے مکے سے آ گیا ہے مدینے میں، اب آپ اور آپ کے درمیان دونوں بھائی چارہ ہیں۔ اللہ اکبر،
تاریخ نے اس منظر کو دیکھا، صحابہ کرام کی زندگیوں میں وہ چیز آئی جب بھائی چارہ کرا دیا گیا تو ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے بھائی میرے پاس 2 بیویاں ہیں، میرے پاس 2 بیویاں ہیں، میں ابھی چلو آپ ہمارے گھر چل کے دیکھ لیں، آپ کو جو پسند آئے آپ کیا کرو، آپ کو پسند آئے آپ اشارہ کریں، میں اپنے بیوی کو طلاق دیتا ہوں، اپنے بیوی کو طلاق دیتا ہوں۔ عزت گزرنے کے بعد جو طلاق کے جو وقت ہوتا ہے وہ گزرنے کے بعد عزت گزرنے جانے کے بعد تو میری بیوی سے شادی کر دو، میں ایک بیویاں دینے کے لیے تمہیں تیار ہوں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سے کہا گیا کہ میرے بھائی میرے پاس 2 دکانیں ہیں، میں جو سرمایہ جو کاروبار کرتا ہوں میرے پاس 2 چیزیں ہیں، آپ ایک لے لو، آپ ایسا کرو کہ آپ کاروبار کرو، ہم اپنا کاروبار کریں گے، ہمارے پاس 2 زمینیں ہیں، ایسا ہم کرتے ہیں کہ ایک زمین آپ لے لو، ایک زمین میں لے لیتا ہوں۔ اس طرح سے بھائی چارہ آدھا آدھا پراپرٹی بانٹ لیتا ہوں، آدھا آدھا زمین بانٹ لیتا ہوں، آدھا آدھا جائیداد بانٹ لیتا ہوں، سب کچھ بانٹ لیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ عبد الرحمن یہ محبت، یہ بھائی چارہ، یہ الفت، یہ دشمنیوں کو ختم کرنے والی چیز، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے بھائی مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، بارک اللہ اہلہ و مالہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مال میں برکت دے، تمہارے اہل و عیال میں برکت دے، تمہاری بیوی کی ہمیں حاجت نہیں ہے، تمہارے مال کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، تمہاری یہ جائیداد کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، مجھے مال و دولت کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ نے جو یہ محبت و ہمدردی دکھائی ہے یہی چیز بہت کافی ہے۔ میرے بھائی آپ مجھے بازار کا راستہ بتا دیں، آپ مجھے بازار کا راستہ بتا دیں، میں بازار میں جاؤں گا، وہاں جا کر کے قدر و کاوش کروں گا، محنت کروں گا، تجارت کروں گا، اور میں اپنے پاؤں پر خود کھڑا ہونا چاہوں گا اور خود کھڑا ہوں گا، مجھے آپ کی مال کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بازار کا راستہ دکھا دیا گیا، بازار گئے اور وہاں پر ایک چھوٹا کاروبار شروع کیے، گھی اور پنیر سے کاروبار شروع کیے۔ اب وہی کاروبار کے اندر اتنا وسعت پیدا ہو گئی، اتنا برکت پیدا ہو گئی، اللہ نے اتنا برکت دی اس مال کے اندر، اللہ پر پیسے کے انبار ہو گئے۔ کچھ ہی دن کے بعد عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کر دی۔ کچھ ہی دن کے بعد مال کے اندر برکت ہوئی، تجارت کے اندر برکت ہوئی، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تجارت کے اندر برکت ہوتی ہے، انسان کو تجارت کرنا چاہیے، تجارت کے اندر برکت ہوئی۔ اب ہوا یہ کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ ہی دن گزرا تھا، کچھ ہی مہینے گزرے تھے، کچھ ہی سال گزرے تھے، شادی کر لیے۔ کیوں؟ مکے میں بیوی چھوٹ گئی ہے، مکے میں بچے چھوٹ گئے ہیں، مکے میں گھر بار چھوٹ گئے ہیں، مکے میں سب کچھ لٹ گیا ہے، یہ مدینہ پہنچے ایمان بچا کر کے وہاں پاؤں پر کھڑے ہوتے شادی کر دیتے ہیں، شادی کر لیتے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہوتے ہیں، یا نبی کی مجلس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ حاضر ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ کچھ زردی رنگ کے چہرے میں لگے ہوئے ہیں، کچھ زردی رنگ ان کے کپڑے میں لگے ہوئے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں عبد الرحمن یہ کیا ہے، کیا چیز لگا ہوا ہے؟ یہ عورتیں والی چیز ہے، یہ کیا لگا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں نے شادی کر لی ہے، اللہ کے رسول میں نے شادی کر لی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولا ولو بشاتن، یہ تو آپ نے فرمایا تم نے مہر میں کیا دی اپنی بیوی کو، مہر کے اندر کیا دیے؟ انہوں نے بتایا اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جو مہر میں دی ہے وہ مہر یہ ہے کہ ایک گٹھلی کے بر سونا دے کر کے میں نے شادی کر دی ہے۔ پھر اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا اول اے عبد الرحمن کیا تم نے ولیمہ کر لیا، کیا ولیمہ تم کیے ہو؟ انہوں نے کیا ہاں میں جواب دیا یا نہ میں جواب دیا، تاریخ وہاں پہ خاموش ہے۔ اللہ کے رسول نے بتایا ولو بشاتن، عبد الرحمن ایسا کرو کہ ولیمہ کرو، چاہے ایک بکری ہی کیوں نہ ہو، ولیمہ کرو۔ میں اس واقعے سے یہ بھی ثابت کرنا چاہوں گا کہ اسلامی نکاح کیسے ہو جایا کرتے تھے۔ نبی موجود ہے، صحابہ کرام کے جمع کا پیر موجود ہے، اور وہ دیکھیے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صحابہ کے ساتھ ہمدردی بھائی چارہ کرائے تو وہ صحابہ اس گاؤں کے اندر موجود ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کر لیتے ہیں، پتہ تک نہیں چلتا ہے، نبی کے مجلس میں آنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے شادی کر لی ہے۔ آج ہماری شادیاں دیکھ لیں، آج اگر ہم بارات جا رہے ہیں تو ایسا بارات اسلام کے اندر ہے ہی نہیں،
بارات جانے اگر دوست کو دیکھنے گے وہ ناراض, رشتے دار کو لے کر کہیں گے وہ ناراض, دوسرے کو لے کر کہیں گے وہ ناراض. لیکن میرے بھائی اسلام کے اندر کیسے شادیاں ہو کرتی تھی؟ آج مسلمانوں کو پیسہ کہاں ضائع ہو رہا, مسلمانوں کو پیسہ کہاں برباد ہو رہا؟ یہ شادی بیاہ منگنی کیا سے کیا کیا ہے, سب پیسے پہلے منگنی میں خرچ ہوتا ہے, پھر کیا, پھر اس کے بعد گود بھرائی میں خرچ ہوتے ہیں, اس کے بعد شادی میں خرچ ہوتے ہیں, کہاں کہاں پھول پہنائی میں خرچ ہو رہے ہیں, پیسے کہاں کہاں تک ہو رہے ہیں مسلمانوں کے. لیکن وہ ادوار تھے, وہ صحابہ کرام کے دور تھے کہ شادی کر لیتے تھے صحابہ کرام, نبی تک کو پتہ نہیں چلتا تھا. یہ تھے اسلامی شادیاں. تو میرے بھائی میں بتا یہ رہا تھا کہ آخرکار بھائی چارہ کرا دی گئی. آخرکار عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار ہو گئے, بہت مالدار ہو گئے. تمہیں پتا یہ رہا تھا کہ اپنے بھائی کے لیے دیکھیے, خونی بھائی نہیں تھے, ایمانی بھائی تھے, لیکن سب کچھ ان کو دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. آج اگر ہمارے معاشرے کے اندر, ہمارے سماج کے اندر, ہمارے سوسائٹی کے اندر کہہ دیجیے اگر تنازع ہے, جھگڑے ہیں, اختلاف ہے, تو یہی دولت کی وجہ سے, یہی مال کی وجہ سے, یہی جائیداد کی وجہ سے. اگر بھائی بھائی کے درمیان کیسز چل رہے ہیں, اگر کورٹ کچہری تک پہنچا ہے, ایک بھائی دوسرے بھائی کے خلاف پہنچا ہے, تو یہ جائیداد کو لے کر کے, ایک چچا بھتیجے کے خلاف پہنچا ہے تو یہی جائیداد کو لے کر کے, بیوی شوہر کے خلاف پہنچا ہے جائیداد کو لے کر کے, بہن بھائی کے خلاف پہنچا ہے جائیداد کو لے کر کے. اور آج اگر سروے کیا جائے, آج اگر دیکھا جائے, زیادہ تر کیسز ہمارے مسلمانوں کی ہے, زیادہ تر کیسز جو ہے, زیادہ تر تنازع اور جھگڑے کے جو نفرتیں کے جو اپلیکیشن پڑا ہوا ہے, زیادہ کیس پڑا ہوا ہے, زیادہ تر مسلمانوں کی ہے. لیکن میرے بھائیوں, اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں سکھایا تھا, بلکہ یہ بتلایا تھا انما المؤمنون اخوہ, مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. دوسری حدیث کے اندر بیان کیا گیا تھا کہ مسلمان جسم کی مانند ہے, اگر جسم کا ایک حصے کو درد ہوتا ہے تو پورے جسم کہاں اٹھتا ہے, پورے جسم درد سے تپتا ہے, پورے جسم ایسا ہو جاتا ہے, ترتری تاری ہو جاتی ہے, لرزہ بردام ہو جاتا ہے, آخر کا آنسو بہانا شروع کر دیتی ہے. یہی مومن ایک دوسرے مومن کا مثال تھا کہ جسم کی مانند ہے, اگر جسم میں کوئی بھولا ہو جائے پورے جسم درد سے تپتا ہے. میرے بھائی وہ محبت کہاں گئی, وہ کہاں, وہ نفرت, وہ محبت کہاں گئی, وہ الفت کہاں گئی, وہ بھائی چارہ کہاں گئے, تمام چیز کہاں ختم ہو گئی, یہی دولت کی وجہ سے. میرے بھائی لیکن صحابہ کرام ایسے تھے کہ ایک دوسرے کے ملنسار, ایک دوسرے کے ہمدرد, ایک دوسرے کے ساتھی, ایک دوسرے سے محبت کرنے والے. آئیے میں اور بتاتا چلوں. اللہ اکبر. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم تک کی حدیث پہنچانے والے ہیں. بہت سنیے کہ صحابہ کرام نے کیسی کیسی مثالیں قائم کی ہے, صحابہ کرام نے کیسی لاج رکھا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باتوں کو کیسے مانا ہے. اللہ اکبر. ایک صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ ہمارے بھائی کے گھر میں ایک بکری ذبح ہوا, ہمارے بھائی کے گھر میں ایک بکری ذبح ہوا. وہ بکری کا سر جو ہے, بکری کا سر جو ہوتا ہے, وہ سر میرے بھائی میرے گھر تک پہنچایا. میرے گھر, میں ان کے گھر کے زیادہ قریب تھا اور اسی کے اعتبار سے میں زیادہ حقدار ہوتا تھا. میرے گھر تک انہوں نے پہنچایا کہ بکری کا گوشت بھائی کو دے دیا جائے. لیکن میں نے یہ کہا کہ مجھ سے زیادہ حاجت مند, مجھ سے زیادہ ضرورت مند, مجھ سے زیادہ کہیں بھوکے اٹھ کے بچے ہیں, آپ فلاں کر لے جائیے, ان کو ضرورت ہے بکری کا گوشت آئے اور ان کے بعد بچے بھی کھائے, لیکن دل کے اندر احساس کہ مجھے ضرورت نہیں ہے, آپ میرے بھائی کے گھر پہنچا دیں. وہ گھر سے تیسرے گھر کی طرح اشارہ ہوتا ہے کہ مجھے حاجت نہیں ہے, مجھے ضرورت نہیں ہے, آپ تیسرے گھر میں لے جائیں, ان کو ضرورت ہے زیادہ. تیسرے گھر سے چوتھے گھر تک پہنچتا ہے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے, میرے بھائی کے بچے ہمارے بچوں سے زیادہ بھوکے ہیں, ہم سے زیادہ پریشان حال ہے, ایسا کیجیے چوتھے گھر میں لے جائیے. چوتھے گھر سے پانچویں گھر میں, پانچویں گھر سے چھٹے گھر میں, چھٹے گھر سے ساتویں گھر میں, پھر واپس آتا ہے. کیسے آج ہمارے اندر ہوگا کوئی چیز ہمیں تحفے میں دے, گفٹ میں دے, سب سے پہلے ہمارا سوچ ہونا پہلے ہمارے پیٹ بھرے, پہلے ہم جمع کرنے, ہم حاجت مند ہو یا نہیں, ضرورت مند ہو یا نہیں, ہمیں ضرورت ہو یا نہیں ہو, ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ہونا چاہیے, ہو ہمیں ملنا چاہیے وہ چیز, ہم کو یہ ہمارے نصیب میں آنا چاہیے چیز. لیکن میرے بھائی صحابہ کرام دیکھیے, ایک بکری کا سالن کیا ہے, سات سات گھر میں پھر رہے ہیں, سات سات گھر میں گھوم کر کے پھر پہلے صحابی کے گھر آ رہے ہیں. کیوں؟
یہ ہمدردی، یہ محبت. کیا سمجھتے تھے کہیں مجھ سے زیادہ ضرورت مند میرے بھائی کو پہنچا دو. وہ کہتے تھے مجھ سے زیادہ ضرورت مند میرے بھائی کو پہنچا دو. وہ کہتے تھے مجھ سے زیادہ میرے بھائی ضرورت کو پہنچا دو. تو یہ محبت تھی، یہ الفت تھی. کیوں؟ اور یہ محبت کیوں پیدا ہوئی تھی؟ اللہ کے رسول جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم دنیا بھر کے دولت خرچ کر لیتے اور یہ محبت پیدا کرنا چاہتے نہیں پیدا ہو سکتا تھا، لیکن اللہ نے یہ محبت تمہارے دلوں کے اندر ڈال دیا ہے. اللہ نے یہ بھائی چارہ تمہارے درمیان ڈال دیا ہے. تو یہ تھے صحابہ کرام، ایک دوسرے سے ملنسار، ایک دوسرے سے محبت، ایک دوسرے سے پیار کرنے والے، ایک دوسرے سے مل کر رہنے والے. یہ صحابہ کرام کی زندگیاں تھی. یہی نہیں میرے بھائی، آئیے میں بتاتا چلوں. جنگ یرموک کا موقع ہے. جنگ یرموک یہ اس وقت لڑائی گئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دور خلافت آخری مراحل پہ چل رہے تھے. جنگ یرموک لڑا گیا. وہ جنگ کے کمانڈر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ تھے. اس جنگ میں حذیفہ بن عدی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس جنگ کے اندر میرے بھائی بھی گئے تھے. اس جنگ کے اندر میرے بھائی بھی گئے تھے. شکست خوردہ ہوئے، کچھ مسلمان بھی مارے گئے، کچھ ادھر کے لوگ بھی مارے گئے. آخر میں پانی کا پیالہ لے کر کے نکلا تھا. پانی کا پیالہ لے کر کے نکلا تھا کہ میرے بھائی اگر مل جائے تو میں ان کو پانی دے دوں، اور پانی دینے کے بعد ان کے جسم کے اندر جو خون وغیرہ لگا ہوا ہے وہ خون بھی اسی پانی سے صاف کر دوں. اللہ اکبر. تو صحابی رسول جا کر کے اپنے بھائی سے ملاقات کرتے ہیں. بھائی سے ملاقات کرتے ہیں. بھائی نڈھال ہے، بھائی بے ہوشی تاری ہے. اگر پانی دیا جائے تو ان کا جان بچ سکتا تھا. ایسی حالت میں کیا ہے، بھائی کے منہ میں پانی ڈالنے ہی والے ہیں. بھائی کے منہ میں پانی ڈالنے ہی والے ہیں. ایک دوسری طرح سے آہ کی آواز آتی ہے، دوسری طرح کی جاری کی آواز آتی ہے. یہ صحابہ رسول کہتے ہیں میرے بھائی مجھے پانی کی حاجت نہیں ہے، مجھے پانی کی ضرورت نہیں ہے، میں پانی نہیں پینا چاہتا ہوں. میرے بغل میں میرے دوسرے بھائی کرا رہے ہیں، درد اور زخم سے ٹوٹ پڑے ہیں، ان کو پانی دو تاکہ ان کا جان بچ جائے. آخرکار ان تک پانی پہنچایا جاتا. تیسرے بھائی کرا رہے ہیں، تیسرے بھائی کی آواز سسکیاں لے رہے ہیں. تیسرے بھائی زخم سے چور ہے. تیسرے بھائی کہتے ہیں میرے بھائی مجھے اس چیز کی حاجت نہیں ہے، مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پانی کی ضرورت نہیں، مجھ سے زیادہ کہیں طرف میرے بھائی کو ہے، میرے بھائی تک پہنچایا جائے پانی. آخرکار دو صحابہ کرام کیا ہے، پانی کے لیے روح کنسوری سے پرواز ہو گئی. دونوں صحابہ کرام چلے گئے. تو یہ تھے صحابہ کرام کہ حاجت مجھے نہیں ہے، حاجت میرے بھائی کو ہے. ضرورت مجھے نہیں ہے، ضرورت میرے بھائی کو ہے. یہ تھے محبت اور ہمدردی. لیکن میرے بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پتھر کھا کر کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طرح طرح کی مصیبتوں کو جھیل کر کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا مصیبتیں جھیل کر کے، وہ صحابہ کرام مصیبتیں جھیل کر کے یہ بھائی چارہ کی محبت ہمارے درمیان پیدا کی تھی. آج ہمارے صفوں میں محبت نہیں ہے. آج ہمارے درمیان محبت اور الفت نہیں ہے. نفرتیں ہیں، ضرورتیں ہیں، اختلاف ہے، انتشار ہے. میرے بھائی اختلاف کوئی انتشار سے پیدا ہونے والا نہیں ہے. اختلاف سے کوئی چیز کا حل ہونے والا نہیں ہے. اختلاف جب مٹیں گے تو کیسے، جب بھائی چارہ محبت پیدا ہوگی، الفت پیدا ہوگی، تب تو محبت یہ چیز ختم ہو سکتی ہے، ورنہ اختلاف سے کوئی چیز بننے والی نہیں ہے. اسی لیے کسی بھی شاعر نے خوب کہا ہے، شاعر نے خوب ہی کہا ہے، سامنے آتے ہیں تو کترا کے نکل جاتے ہیں، سامنے آتے ہیں تو کترا کے نکل جاتے ہیں، ہائے موسم کی طرح لوگ بدل جاتے ہیں. ایسے حالات میں میرے بھائی سامنے مل رہا ہے، سامنے سلام کلام ہو رہی ہے، تمام چیزیں ہو رہی ہے، لیکن وہاں سے جدا ہو تو فوراً ایک دوسرے کی برائی کرنا شروع. سامنے میرا سامنے اچھے حال سے بات کرنا، آتے کیسے میرے فوراً وہ راستہ، وہ مجلس کٹی، ایک دوسرے کی برائی کرنا شروع، ایک دوسرے کی غیبتیں کرنا شروع، ایک دوسرے کے کیچڑ اٹھانا شروع، ایک دوسرے نفرت بھری باتیں کرنا شروع. یہ چیز میرے بھائی ایسا نہیں، بلکہ محبت ہونا چاہیے ایک دوسرے کے درمیان. مسلمان کے درمیان محبت ہونی چاہیے، بھائی چارہ ہونا چاہیے، الفت ہونا چاہیے. اگر یہاں کوئی مسلمان درد میں ہے تو اس درد کو دیکھ کر دوسرا مسلمان درد جانا چاہیے. یہی محبت ہی میرے بھائی. کبھی کبھی یہ محبت جوش ہمارے آتی ہے، کہیں برما کی سرزمین ہو، یا وہ کہیں بھوٹان کی سرزمین ہو، یا پھر کہیں آسام کی سرزمین ہو، جب کسی کے اوپر معاملہ ہوتا ہے یا ان کو ستایا جاتا ہے تو بعض مسلمان دیکھنے والوں کے دل بھی خراب جاتے ہیں. یہ محبت ہے، یہ ہمدردی ہے میرے بھائی. تو ہمارے درمیان، ہمارے سبوں کے درمیان محبت ہونی چاہیے. ہمارے سبوں سے اختلاف ختم ہونی چاہیے، انتشار ختم ہونا چاہیے. اختلاف انتشار ختم نہیں ہوں گے تو
کوئی چیز ہم آپ آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. ہم اور آپ اپنے ایک دوسرے کے اندر محبت پیدا کریں, قربت پیدا کریں. تو اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محبت کیسے پیدا ہوگی؟ اگر ایک دوسرے سے محبت کرنا ہے تو محبت سلام کے ذریعے سے پیدا ہوگی. افشوا السلام بینکم, ایک دوسرے سے واپس سلام کرو, مصافحہ کرو. اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے دلوں کے اندر جو بغض ہے, جو نفرت ہے, جو گھینا ہے, جو کپٹ ہے, جو الفت کے بجائے جو نفرت ہے, تمام سر نفرت ختم ہو سکتی ہے. میرے بھائی میں ایک بات کہہ کر کے اپنے بات کو ختم کروں گا کہ صحابہ کرام کی زندگیوں میں اور ہم اور آپ اپنے بھائی کے لیے جب دل کو صاف کر لیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ دل کو صاف کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت عطا کرے گا, ہمیں جنت عطا کرے گا. اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. صحابہ کرام بھی جلوہ افروز ہیں, صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اکثر سے ایک بات نکلتی ہے کہ ایک صحابی رسول ابھی آنے والے ہیں, ایک شخص نمودار ہونے والے ہیں, مجلس میں ایک صحابہ آنے والے ہیں, وہ جنتی ہیں, وہ جنتی ہیں. صحابہ کرام کی نظریں ٹک گئی, مسجد کے دروازے پہ دیکھنے لگے کہ آخر کون ایسے خوش نصیب ہے جن کے تعلق سے, جن کے مطابق اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ وہ شخص جنتی ہے. تمام صحابہ کرام مسجد کے دروازے پہ دیکھنے لگے. کچھ دیر کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ ایک صحابی رسول ہیں جو وضو کر کے جوتا ہاتھ میں ہے, وضو کا پانی داڑھی سے ٹپک رہے, مسجد نبوی میں داخل ہو گئے. صحابی رسول دیکھتے ہیں وہ جنتی. پھر دوسرے دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ شخص, ایک شخص نمودار ہونے والے ہیں, وہ جنتی. صحابہ کرام کہتے ہیں کل الگ شخص ہوں گے, آج دوسرے کوئی ہوں گے, آج وہ تھوڑی ہو سکتا ہے. پھر جب دیکھتے ہیں دوسرے دن بھی وہی صحابی رسول آ رہے ہیں, دوسرے دن بھی وہی صحابی رسول آ رہے ہیں, تیسرے دن بھی مجلس لگا ہوا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص آنے والے کو جنتی ہے. اب تیسرے دن صحابہ کرام کا خیال گزرے کہ وہ صحابی رسول تھوڑے ہوگا, کوئی دوسرا ہوگا, کوئی تیسرا ہوگا. 2 دن تو ایک ہی صحابی آیا, آج کوئی تیسرے ہوں گے. آخرکار مسجد نبوی کے دروازے پہ نظریں ٹکا دیے, دیکھنے لگے کہ جنتی ہے, بڑے شوق سے دیکھتے جنتی ہے. اللہ نے ان کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے. جنتی شخص سے دیکھو تو صحیح, تاکہ ہم بھی ویسے عمل کریں اور ہم بھی ویسے عمل کر کے ہمیں بھی جنت مل جائے. صحابہ کرام کی یہ طرف تھی, یہ سوچ مسجد نبوی کی طرف دیکھنے لگے. تیسرے دن بھی وہی صحابی رسول. اب چوتھے دن ایک صحابی رسول اٹھے ان کے اعمال دیکھنے کے لیے کہ آج میں ان کے ساتھ جاتا ہوں اور ان کے راز کے باتیں جانتا ہوں, آخر یہ کون سی ایسی چیزیں کرتا ہے, کیا ایسی عبادات کرتا ہے, کیا ایسے کام کرتا ہے جس کے تعلق سے اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ نہیں بلکہ اپنے تین مرتبہ اپنے مجلس میں 3 مرتبہ جنت میں جانے کے تعلق سے کہا کہ وہ انسان جنتی ہے, وہ انسان جنتی ہے, وہ انسان جنتی ہے. ان کے اعمال ذرا دیکھ لیا جائے. اللہ اکبر. ایک صحابی رسول اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیے ہمارے اور میرے گھر کے درمیان تھوڑا لفڑے ہو گئے, جھگڑے ہو گئے, اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے مہمان بنا دیں. آپ مجھے مہمان بنا دیں, میں آپ کے گھر رہنا چاہتا ہوں, میں آپ کے گھر رہنا چاہتا ہوں, آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں, آپ کے صحبت کو اختیار کرنا چاہتا ہوں. آپ اجازت اگر دیں تو میں آپ کے گھر رہنا چاہتا ہوں. وہ صحابہ کرام تھے میرے بھائی, دل بڑے تھے ان کے پاس, دل بڑے تھے. گھر تو چھوٹا تھا لیکن دل بڑے تھے. تو کہا کوئی بات نہیں, اگر آپ کو کوئی اعتراض نہیں تو آپ آئیے, ہمارے مہمان بن جائیں, جو بھی ہو سکے ہم آپ کی عزت خاطر کریں گے, آپ رہیے جب تک تنازع ختم نہیں ہو جاتے. 1 دن رہے, 2 دن رہے, 3 دن رہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک انسان اگر کسی کے گھر پہ مہمان گیا تو 3 دن سے زیادہ نہیں رہ سکتا ان کے گھر. 3 دن سے زیادہ اگر رہے گا تو اپنے صدقہ, پھر اس کے بعد کیا ہوگا, صدقہ کھائے گا. وہ 3 دن تک رہے گا بندہ تو اپنا حق کھائے گا, وہ اپنا حق. اگر 3 دن سے زیادہ کسی کے گھر ٹک کے جا کے رک کے رہ گیا ہے تو اس میں پھر وہ صدقہ کھائے گا, صدقہ کا مت کرے گا. تو 3 دن رہے, 3 دن کے بعد 4تھے دن نکلے کہ اب تو میں جانا ہے. جانے لگے. وہ صحابی رسول جن کو جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ ملا تھا, وہ صحابی رسول کہتے میرے بھائی تم 3 دن تک میرے ساتھ رہے لیکن تم نے کچھ بتایا نہیں کہ آخر تم کیوں آئے تھے یہاں. انہوں نے بتایا میرے ساتھی, میرے بھائی, میں آپ کے پاس دراصل اس لیے آیا تھا, ہمارے گھر کے اندر کوئی تنازع, کوئی جھگڑے نہیں تھے, بلکہ میں آپ کے اعمال دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ آپ کون سے ایسے اعمال کرتے ہیں, کون سے ایسی نیکی کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے رسول جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنتی ہونے کے سرٹیفکیٹ دی ہے. صحابہ کرام کی مجلس میں یہ خوشخبری سنائی ہے کہ وہ صحابی رسول جنتی ہیں. آپ کیا ایسے اعمال کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میرے بھائی جو آپ دیکھیں بس وہی میں کرتا ہوں. آپ
आप तो देख रहे 3 दिन तक मेरे सोहबत में, आपको तो मालूम ही हो गया होगा, घर एक ही है, रूम एक ही है, दूसरा मैं अलग रूम में नहीं रहता कि तुम अलग रूम में रहते हो, तुम्हारे सामने नजरों के सामने हूँ, क्या मैं करता हूँ तुम्हें तो मालूम होगा, लेकिन उनके अलावा मेरे पास और एक चीज है मेरे भाई, मैं इबादत जितना हो सके उतना तो करता हूँ, लेकिन मेरे चीज और एक, मेरे सीने के अंदर और एक चीज है, वो दिली बात है, वो रात की बात है। आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो चीज क्या है। मैं जब भी सोता हूँ तो मेरे दिल के अंदर किसी के लिए दुश्मनी नहीं होती है, किसी के लिए दुश्मनी नहीं होती है, किसी के लिए बुग़्ज़ नहीं होता है, किसी के लिए नफरत नहीं होते हैं, किसी के लिए हसद नहीं होता है, किसी को गिराना, इसको नीचा करना, उसको ऊपर करना, ऐसा जलन नहीं रहता है, बल्कि मेरा दिल साफ होता है और साफ दिल के साथ सोता हूँ, दिल को साफ कर लेता हूँ। उस सहाबी रसूल ने कहा मेरे भाई यही तो वो चीज है, यही तो खूबी है जिनकी वजह से अल्लाह के रसूल आपको जन्नत में जाने की सर्टिफिकेट देती है। आज मेरे भाई हमारे दिल के अंदर एक दूसरे के कितना मुझसे कितना नफरत है, कितना कदूरतें हैं, कितना इख्तलाफ है, कितना जलन है, कैसे गिराया जाए, उनको कम कैसे किया जाए, उनको नीचा कैसे दिखाया जाए। लेकिन वो सहाबे रसूल ने कहा वही तो मुझसे नहीं हो पाती है जो आपके सीने के अंदर है, आपके दिल के अंदर है, तो यही चीज तुम्हें जन्नत में लेके जा रही है। मेरे भाइयों तमाम बातों का खुलासा ये है कि मुसलमान आज इंतशार में है, इख्तलाफ में है, तनाज़ा है, झगड़े हैं, नफरतें हैं, कदूरतें हैं, इन तमाम सारी चीजों को जब तक कि आज इस दौर में जो दौर चल रहा है, ये दौर के अंदर सबसे अहम सबब जो है, अगर मुसलमानों को आगे आना है, मुसलमानों को मुसीबतों से निपटना है, मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म ज़्यादती हो रही है, मुसलमानों के खिलाफ तरह तरह की बातें हो रहे हैं, अगर मुसलमान अभी भी नहीं सुधरे, मुसलमानों के दरमियान अभी भी इख्तलाफ इंतशार खत्म नहीं हुए, अभी भी भाई भाई नहीं बने, अभी भी एक दूसरे के दिल के अंदर बुग़्ज़ और नफरत खत्म नहीं हुआ, अभी भी इख्तलाफ खत्म नहीं हुए, इंतशार खत्म नहीं हुए, तो ये फिर क्या चीज हम और आप मुकाबला नहीं कर सकते। हाँ, हमारे दिलों के अंदर ये तमाम सारी चीजें इख्तलाफ खत्म होंगे, बुग़्ज़ खत्म होंगे, हसद खत्म होंगे, और जब हम मिलेंगे एक दूसरे से इंतशार और वातसिमू बिहम्दिल्लाहि जमीआ, इस आयत के तहत जब हम और आप बन जाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कामयाबी कदम चूमेगी, हम आगे बढ़ करके कोई भी चीज कर सकते। लेकिन अगर हम और आप इंतशार में बढ़ गए, 4 फिरके 4 तरफ बढ़ गए, 4 जमातें 4 तरफ बढ़ गई, अगर ऐसे बढ़ गए फिर ये इख्तलाफ इंतशार खत्म नहीं, फिर हमारे ये कमजोर हो जाएंगे, हमारी ताकत कमजोर पड़ जाएगी। तो इस इख्तलाफ को खत्म करना है, इंतशार को खत्म करना है, भाईचारा लाना है, मोहब्बत पैदा करना है। अगर किसी के दिल में इंसान है, खताकार है, गुनहगार है, गुनाहें हो जाती है, नफरतें हो जाती है, लेकिन दिलों को साफ कर लेना है, तब तो हम और आप आगे बढ़ सकते हैं। वरना इसी तरह से हम पिसते रहेंगे, इसी तरह से मारे जाते रहेंगे, इसी तरह हमारे को मुसीबतें परेशानी आती रहेगी, इसी तरह लोग पलायन करते रहेंगे जब तक इख्तलाफ खत्म नहीं होगा। इख्तलाफ एक हल ये भी है, हालात से मुकाबला करने के लिए इख्तलाफ के इंतशार को खत्म करना है, मोहब्बत पैदा करना है, नफरतों को दिल से भगाना है, और तमाम चीजें एक दूसरे को भाई भाई जैसे बन जाना है, जिस तरह से दस्तेबाजों बन जाना है। अगर हमारे भाई यहाँ अगर कहीं भी तकलीफ में है, तो हमें आपको ये करना है कि हमें हमारा ऐसा लगे कि हमारे सीने के अंदर वो खच्चर भोगा गया है, हमारे ऊपर वार किया गया है, हमारे ऊपर तकलीफ आ रही है। ये तमाम चीजें जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान सोचने लगेंगे मेरे भाई, तो नफरत खत्म होगी। बहरहाल इस बात को खत्म करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि मौला करीम की बात कही गई है, सबसे पहले तो हम आपको भी बातों के ऊपर अच्छी समझ की तौफीक दे दे। उसके बाद मौला करीम हम तमाम मुसलमानों को इत्तेहाद और इत्तेफाक और इंतशार, जो इख्तलाफ है, इख्तलाफ को खत्म करके, इंतशार को खत्म करके, मौला करीम तेरे नबी ने जिस तरह से मुसलमान दूसरे मुसलमान भाई को जोड़ा था, तूने कलाम इलाही के अंदर फरमाया कि मुसलमान मुसलमान का भाई है, मुसलमान मुसलमान का दोस्त है, मुसलमान मुसलमान का आईना है। मौला करीम हम तमाम मुसलमानों को भाई भाई बना दे, तमाम मुसलमानों को दोस्त बना दे, तमाम मुसलमानों को एक आईना दूसरे आईने की तरह बना दे। हम तमाम मुसलमानों को दिल से नफरत को खत्म कर दे, अदावत को खत्म कर दे, बुग़्ज़ को खत्म कर दे, हसद को खत्म कर दे, दुश्मनी को खत्म कर दे, और तमाम मुसलमानों के दिलों को मोहब्बत पैदा कर दे, और तमाम मुसलमानों को भाई भाई बना दे। बोला कि जहाँ कहीं भी मुसलमान परेशानी में मुब्तला है, उनकी परेशानी को दूर कर दे। बोला करीम चाहे वो बर्मा की सरजमीन हो, चाहे वो आसाम की सरजमीन हो, चाहे वो झारखंड के मौलिची के नाम पे मारा जा रहा हो, कहीं भी मुसलमान परेशानी के अंदर मुब्तला है, बोला कि उनकी परेशानी को दूर कर दे, और बोला करीम उन्हें एक
صبر استقامت عطا کر اور مولا کریم ان کے سینوں کے اندر مسلمانوں کے درمیان محبت پیدا کر دے اور تمام مسلمانوں کو جو وبائیں ہمارے سروں پہ ہے، پریشانیاں ہمارے سروں پہ ہے، مصیبتیں ہمارے سروں پر ہے، یہ کورونا وائرس کی شکل میں یا پھر دوسری کوئی بھی مصیبتیں مولا کریم کوئی بھی بیماریاں ہے، ہم تمام مسلمانوں کی بیماریوں سے محفوظ رکھ۔ مولا کریم جو اس دنیا سے جا چکا ہے ان کی مغفرت فرما دے۔ تقبل یا رب العالمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔